بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں تو اس قابل بھی نہیں تھی جتنا میرے اللہ نے مجھے نواز دیا۔ بے شک قبر میں موبائل نہیں، قرآن ساتھ دے گا۔ قرآن کو موبائل سے زیادہ وقت دیا کرو۔ علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے، حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کب کہنا ہے۔ اگر یہ طے ہے کہ جو دیا ہے وہ لوٹ کر آئے گا تو کیوں نہ صرف دعائیں ہی دی جائیں۔ پرندوں کی طرح میں نے بھی شجر چھوڑ جانا ہے، ترسا کریں گے لوگ پھر سے میرے شور کو۔ سمجھدار وہ نہیں جو زیادہ پڑھا لکھا ہو، بلکہ اصل سمجھدار وہ ہے جسے یہ ہنر آتا ہو کہ کس سے کہاں پر کن الفاظ اور کس لہجے میں بات کرنی ہے۔ کچھ لوگ اتنا اچھا سبق دیتے ہیں کہ پھر ساری زندگی کسی اور سے کچھ سیکھنے کی طلب ہی محسوس نہیں ہوتی۔ کوئی راستہ نہیں دعا کے سوا، کوئی سنتا نہیں خدا کے سوا۔ کیوں ہم کو سناتے ہو جہنم کے فسانے، اس دور میں جینے کی سزا کم تو نہیں ہے۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک۔ اپنے خاوند کے لیے تیار ہوا کریں، بازار کی بجائے کمرے میں تیار رہا کریں، کیونکہ اس سے خاوند بھی خوش ہوتا ہے اور اللہ پاک بھی خوش ہوگا۔ پہلے شوہر سے جھگڑا کرنے والی بیوی رات کو شوہر کی واپسی تک جھگڑا بھول چکی ہوتی تھی۔ پھر ہم نے ترقی کر لی اور چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کی خبریں واٹس ایپ گروپوں میں شیئر ہونے لگی اور جھگڑے طول پکڑتے گئے۔ انتظار ایک اذیت ہے۔ پھر چاہے ہاتھ میں موبائل پکڑے کسی کا میسج ہو، چوکھٹ پر بیٹھے کسی کے لوٹ آنے کا ہو، بستر پر لیٹ کر نیند کا ہو یا زندگی سے ہار کر موت کا ہو۔ پہلی بار دیکھا ہے غم تو ہلکے ہوتے ہیں لیکن خوشیاں بھاری ہوتی ہیں۔ ہر کام کے لیے اللہ کا حکم ضروری ہے، چاہے وہ چھوٹا کام ہو یا پھر بڑا۔ خوشی وہ واحد خوبصورت چیز ہے جو ہمارے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ توبہ کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں، بلکہ گناہوں کو ہاتھ نہ لگانا ضروری ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، جب سمجھ آنے لگتی ہے تو دنیا میں رہنے کا وقت بہت کم رہ جاتا ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ حیران نہیں ہے کوئی۔ آدمی اتنے ہیں مگر انسان نہیں ہے کوئی۔ اپنے بچوں کو لاجیکل وضاحتیں دیں، میجیکل وضاحتیں نہیں، تاکہ ان کی حقیقت تک رسائی ہو، کیونکہ خود بخود صرف جھاڑیاں اگتی ہیں، باغ تو لگانے پڑتے ہیں۔